السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ جمعیت علماء بیت المقدس فلسطین اور غزہ کے تحفظ کے لیے روز اول سے ہونے والی ہر جد و جہد کی حامی رہی ہے اور آج بھی فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل ایک غاصب ملک ہے جس نے فلسطین کی سرزمین پر بعض عالمی طاقتوں کی پشت پناہی سے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے اور انہی کے اشارے پر اب اس سرزمین سے فلسطینی عوام کے وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے غزہ پر اسرائیلی فوج کے جارحانہ اور وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ جنگ اسرائیل کی مستقل دہشت گردی کے منصوبوں کا حصہ ہے، لیکن فطری رد عمل کے طور پر فلسطینیوں نے انتہائی جرأت و ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ظالم اسرائیل پر ایسا جوابی حملہ کیا جس کا اسرائیل بھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند غزہ پر حملوں کو انسانی حقوق پر ہونے والا سنگین حملہ تصور کرتی ہے اور اس کی شدید مذمت کرتی ہے، لیکن افسوس کہ آج دنیا کے وہ ممالک بھی اس ظلم پر خاموش ہے جو عالمی امن و اتحاد کے نقیب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور انسانی حقوق کا مسلسل راگ الاپنے والے عالمی ادارے بھی چپ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے تمام عالمی رہنماؤں سے غزہ میں جاری اندوہناک جنگ اور نہتھی آبادیوں پر ہونے والی خطرناک بمباری کو فوری طور پر رکوانے کے لیے آگے آنے کی اپیل کی ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے اس نے ہمیشہ قیام امن اور فلسطینی عوام کے حقوق کی بات کی ہے۔ مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد اور رفیع احمد قدوایی سے لے کر اٹل بہاری واجپئی تک سب نے ہمیشہ فلسطین کی حمایت کی ہے، لیکن وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ آج ہندوستان کا میڈیا اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے لڑنے والے حماس کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ فلسطینی عوام کی جد و جہد اپنے وطن کی آزادی اور قبلہ اول کی بازیابی کے لیے ہے، اور تنازع کی اصل جڑ اسرائیل کی خطرناک توسیع پسندانہ سوچ ہے جس کے ذریعے وہ فلسطین کے عوام کو وہاں سے بے دخل کر کے پورے ارض فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی ہم کو اپنے بزرگوں کے قدیم موقف پر قائم رہنا چاہیے اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ حق کا ساتھ دیا جائے، کیونکہ فلسطین کی عوام حق پر ہے اور اس کا حل بھی یہی ہے کہ اقوام متحدہ کے فیصلے کے مطابق خود مختار فلسطین کی آزاد ریاست قائم ہو اور معاہدے کے تحت اسرائیل اپنے سرحدوں واپس چلا جائے۔ جمعیت علماء فلسطینی مظلوموں کی ہمت و حوصلہ اور صبر و استقامت کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔